زندگی کے اس اہم ترین روحانی مطالعے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ اور ایک ایسی صورت پر بات کرنے والے ہیں جس نے لفظی معنوں میں انسانیت کی سمت بدل کر رکھ دی۔ ایک شفیق استاد کی طرح یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان اپنے خالق کو بالکل ہی بھول جاتا ہے تو خالق اسے کیسے اپنی رحمتوں کے ذریعے واپس پکارتا ہے۔ اس وضاحتی مطالعے میں ہم سورۃ الرحمن کے گہرے پیغامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے معجزاتی واقعات کو آپس میں جوڑیں گے، کیونکہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں دراصل ایک ہی ابدی رحمت کے مظاہر ہیں۔ تو چلیں سیدھا اس میں اترتے ہیں۔ آج کے اس مطالعاتی سلیبس میں ہم دیکھیں گے مکہ کی تاریکی اور ولادت نبی کی امید، سورۃ الرحمن کی عظیم تکرار، تنبیہ میں چھپی رحمت کا تجزیہ، ہمارا آج کا جدید چیلنج یعنی ڈیجیٹل حسد، اور آخر میں روزمرہ کی جدید روحانی مشقوں کی فہرست۔ موڈیول 1، تاریکی اور امید کا جائزہ۔ آئیے ذرا اس دور کا تصور کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ قریش کے سرداروں کی جہالت اور تکبر میں پوری طرح ڈوبا ہوا تھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا بابرکت نام الرحمن لیا جاتا تو وہ باقاعدہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی ہم تو صرف اپنے ان بنائے ہوئے بتوں کو جانتے ہیں۔ اب ذرا اس قدیم تکبر کا تقابل کائناتی امید کے اس زبردست لمحے سے کرتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس ولادت نے تو کایا ہی پلٹ کر رکھ دی۔ وہ بت جن پر اتنا غرور کیا جاتا تھا اپنے چہروں کے بل زمین پر گر گئے، اور تو اور ایران کے بادشاہ کے محل میں 1000 سال سے جلنے والی وہ آگ جسے لوگ خدا سمجھ کر پوجتے تھے وہ بھی اچانک بجھ کر خاموش ہو گئی۔ یہ دراصل پوری کائنات کا ایک اعلان تھا کہ جہالت کا نظام اب گر رہا ہے اور ایک سچی روشن امید دنیا میں آ چکی ہے۔ اور بالکل اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن نازل فرمائی۔ دیکھیں، الرحمن کا مطلب کوئی معمولی نہیں ہے، یہ وہ کائناتی رحمت ہے جو اس دنیا میں ہر ایک کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ماننے والا ہے یا انکار کرنے والا، انسان ہے یا جانور، حتیٰ کہ جو لوگ اس نام کا مذاق اڑا رہے تھے نا، وہ بھی اسی کی دیوی ہوا میں سانس لے رہے تھے اور اسی کا رزق کھا رہے تھے۔ یہ ایک ایسی رحمت ہے جو مستقل ہے اور بالکل غیر مشروط ہے، اور یہ بات بڑی شاندار طریقے سے اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کے نزدیک اصل ترجیح کیا ہے۔ ذرا اس ترتیب پر غور کریں۔ اللہ نے پہلے الرحمن فرمایا، پھر فرمایا کہ اس نے قرآن سکھایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا۔ اب اگر منطقی طور پر دیکھا جائے تو انسان کی تخلیق کا ذکر تو پہلے ہونا چاہیے تھا نا، لیکن قرآن کی تعلیم پہلے آئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہماری سب سے بڑی نعمت روٹی، کپڑا یا ہمارا یہ جسمانی وجود نہیں ہے، بلکہ ہدایت ہے۔ ہدایت کے بغیر ہم انسان اپنی حقیقت اور منزل کو کبھی پا ہی نہیں سکتے۔ موڈیول 2، مرکزی پیغام، عظیم تکرار۔ چلیں اب اس صورت کی ساختیات اور اس کے سب سے نمایاں پہلو کی طرف پڑھتے ہیں۔ تو یہاں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ایک ہی جملہ، ایک ہی سوال اس صورت میں پورے 31 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ پورے قرآن میں ہمیں کہیں اور ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عظیم مفسر امام حسن بصری سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے فرمایا کہ انسان کا دل بہت جلد بھول جانے والا ہے۔ ہم کوئی بھی بات سنتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا خالق جو ہماری اس کمزوری کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، اس سوال کو 31 بار دہراتا ہے تاکہ ہمارے غافل دلوں پر دستک دی جا سکے۔ یہ دراصل 31 دروازے ہیں جن کے ذریعے رحمت ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یاد رکھیں، یہ کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جسے ہم بس سنیں اور آگے گزر جائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت جنات کو سنائی تو ہر بار اس آیت کے آنے پر وہ پورے جوش اور باآواز بلند جواب دیتے تھے، لا ربنا فلک الحمد، یعنی اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کو جھٹلاتے نہیں، تمام تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں۔ یہ ایک زندہ مکالمہ ہے اور ہمیں بھی اس کا جواب بالکل اسی طرح اپنے دل کی گہرائیوں سے دینا چاہیے۔ موڈیول 3، تجزیہ، تنبیہ میں رحمت۔ اب ہم ذرا ایک بظاہر مشکل اور سخت پہلو کا جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیے، اس صورت میں صرف باغات، چشموں اور ٹھنڈی چھاؤں کا ہی ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں جہنم کی آگ اور قیامت کے عذاب کا ذکر بھی موجود ہے۔
اب ہم عموماً سوچتے ہیں کہ بھئی آگ کا ذکر نعمت کیسے ہو سکتا ہے، تھوڑا سا عجیب لگتا ہے نا، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اصل نعمت عذاب نہیں ہے، بلکہ نعمت یہ ہے کہ ہمیں پہلے ہی اس انجام سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ سوچئے اگر ایسا نہ ہوتا اور قیامت کے دن اچانک عذاب کا سامنا کرنا پڑ جاتا جس کی کوئی خبر ہی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ لیکن یاد رکھیں، رحمت کبھی اچانک نہیں پکڑتی، وہ پہلے خبردار کرتی ہے، پیار سے سمجھاتی ہے اور واپسی کا راستہ کھولتی ہے۔ لہٰذا یہ تنبیہ، یہ وارننگ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ابھی وقت باقی ہے، اور یہ وارننگ بذات خود ایک بہت بڑی عظیم الہی رحمت ہے۔ ماڈیول 4، جدید چیلنج، ڈیجیٹل حسد۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس پیغام کو 1400 سال پہلے کے دور سے نکال کر آج کی جدید دنیا کے سب سے بڑے مسئلے پر لاگو کیا جائے۔ آج ذرا غور کریں، ہماری صبح کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ آنکھ کھلتے ہی سب سے پہلے ہاتھ سیدھا اسمارٹ فون کی طرف جاتا ہے۔ ہم نوٹیفیکیشنز دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کھولتے ہیں اور دوسروں کی بظاہر پرفیکٹ اور پرتعیش زندگیاں دیکھ کر فوراً ایک خاموش سا موازنہ شروع کر دیتے ہیں۔ بس دراصل یہیں سے ناشکری کا آغاز ہوتا ہے، اور جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ ہمیں بہت چھوٹی اور حقیر لگنے لگتی ہیں۔ لیکن ذرا رکیے، دوسری طرف کی زمینی حقیقت دیکھیں۔ غزہ، سوڈان اور یمن میں ایسے انسان بستے ہیں جو واقعی ایک نوالے، ایک گھونٹ پانی اور ایک لمحے کے سکون کے لیے ترس رہے ہیں، مگر پھر بھی ان کی زبان پر کیا ہے؟ الحمدللہ۔ یہ تقابل ہمیں واقعی ایک گہری سوچ میں ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ آئیے ہم سب صرف ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں، اپنی اسکرین سے دھیان ہٹا کر ذرا اپنے ارد گرد اس کمرے میں دیکھتے ہیں۔ کیا یہاں کوئی ایسی نعمت موجود ہے جس سے ہم نے آج تک بالکل ہی نظر انداز کیا ہو؟ شاید وہ چھت جو ہمیں سردی اور گرمی سے محفوظ رکھے ہوئے ہے، وہ پرسکون سانس جو بنا کسی مشین یا تکلیف کے خود بخود چل رہی ہے، یا پھر وہ بجلی جس سے ہمارا یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو اپنا پیدائشی حق سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ سب اسی الرحمن کا کرم ہے۔ اس چھوٹے سے ٹھہراؤ کا مقصد بس یہی ہے کہ ہم ان چھپی ہوئی نعمتوں کا احساس اپنے اندر دوبارہ زندہ کریں۔ ماڈیول 5، جدید روحانی مشق۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے جڑتا ہے اور ہم ان باتوں کو اپنی روزمرہ کی تیز رفتار زندگی میں عملی طور پر کیسے شامل کر سکتے ہیں۔ اس مسلسل سکرولنگ کی لت کو توڑنے کے لیے ہم یہ 3 بہت ہی سادہ لیکن طاقتور عادات اپنا سکتے ہیں۔ پہلا قدم، جب بھی سورۃ الرحمن کی تلاوت سنیں تو اس کے بار بار آنے والے سوال کا دل میں یا زبان سے جواب ضرور دیں، خاموش مت رہیں۔ دوسرا قدم، اپنی سوشل میڈیا فیڈ کا بالکل بے رحمی سے آڈٹ کریں۔ جن لوگوں کو فالو کیا جا رہا ہے، کیا وہ شکر گزاری سکھاتے ہیں یا بلا وجہ کے احساس کمتری میں مبتلا کرتے ہیں؟ اور تیسرا قدم، اپنے ارد گرد موجود ان بنیادی سہولیات کو شعوری طور پر سراہنا شروع کریں جو ہمیں میسر ہیں۔ یہ وقت ہے 3 خاص نعمتوں کو گننے کا۔ ذرا دماغ پر زور ڈالنے کی ضرورت ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو اس وقت بالکل ہمارے آس پاس موجود ہیں؟ یہ ہماری اچھی صحت ہو سکتی ہے، خاندان کا کوئی پیارا رشتہ، یا پھر محض پینے کا ایک گلاس صاف پانی۔ جب ہم اس طرح شعوری طور پر اپنی نعمتوں کو گنتے ہیں نا، تو ہم دراصل ڈیجیٹل خلفشار کے اس جال کو توڑ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں اندھا کر دیتا ہے۔ اب اس سلائیڈ کے بارے میں جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیدھا ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی جھنجھلاہٹوں کو نشانہ بناتی ہے۔ اس پر عمل کرنے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سست انٹرنیٹ، ٹریفک میں پھنس جانے یا ٹھنڈے کھانے جیسی معمولی باتوں پر شکایت کرنا بند کر دینا ہے۔ ہمیں باقاعدگی سے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری یہ ڈیجیٹل صحبت ہمیں اللہ کے قریب کر رہی ہے یا دور۔ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر یہ یاد رکھنا ہے کہ الرحمن کی رحمت نے ہمیں کس خوبصورتی سے ڈھانپ رکھا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان معمولی تکلیفوں پر اپنا خون جلائیں جن کی حقیقت دنیا کے بڑے دکھوں کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ ہمارے اس مطالعے کا اختتام ایک ایسے سوال پر ہوتا ہے جو یقیناً ہم سب کو اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ کیا ہماری روزمرہ کی عادات، خاص طور پر یہ ڈیجیٹل عادات، ہمیں گہری شکر گزاری کے قریب لا رہی ہیں، یا یہ ہمیں مایوسی، حسد اور خلفشار کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں مزید دھکیلتی جا رہی ہیں؟ جب اگلی بار سورۃ الرحمن کی تلاوت کی آواز گونجے تو امید ہے کہ اس کا جواب محض ایک خاموشی نہیں ہوگا، بلکہ ایک جاگے ہوئے، بیدار اور شکر گزار دل کے دھڑکن ہوگا۔